الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعينا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم سیدنا ومولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتی فاطماً فی تطہیراتی حسناً فی صفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بی عباداتی باقراً فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی قادماً فی جمیع احوالی متمکن فی مقام الغدا جواداً کفہ ہوند العطا حادیاً الى طبیل النجات عسکریم مال غزات مہدیاً الى طریق الیقین خیاط المستغیثین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین حضرات مائک میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور یا تو دین بولے یا تو مشین بولے کیونکہ مائک جس طریقے سے ہونا چاہیے جتنا بڑا میدان ہے اس طریقے کا مائک بھی نہیں یا تو ایک مائک پہ بولوں کیونکہ دونوں ٹکرا رہے ایک بہتر رہے گا کیونکہ معاملہ ایک ہی کا ہے حضرات چونکہ جامع اور مانع خطاب تو ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کلام بھی لمبا چوڑا پڑھا جا چکا ہے اب اگر آپ میری تقریر کو اپنی سحری سمجھیں تو میں تقریر کروں کہ میری تقریر رہے اور آپ کی سحری رہے نہ یہ تیری رہے نہ میری رہے مگر چونکہ ہم لوگ خطبہ کا حال یہ ہوتا ہے جو جب لوگ سوتے ہیں تو ہم لوگوں کے خطاب لیکن چونکہ یہ لیلۃ القدر ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے چونکہ یہاں پر لوگ سونے کے لیے نہیں آئے سب لوگ جگنے کے لیے آئے ہیں اور یہ لیلۃ القدر کا حیدرآباد کا شاندار اجلاس جو رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام اور شاندار اور جاندار بھی ہے اور لوگ ایمانداری سے بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تو زمین پہ جو بیٹھا ہوا تو وہ بالکل سپاہی بن کر لگ رہا ہے کہ حضرت میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو جب تک سن کے نہیں جاؤں گا لیکن جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کرسی پہ تو بیٹھے ہوئے کرسی کبھی بھی جا سکتی ہے
کیونکہ کرسی والے کبھی بھی کرسی جا سکتی ہے، کرسی آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، دیکھو ایک کرسی آگے سے پھر پیچھے چلی گئی، ایک پیچھے سے پھر آگے آ گئی، کرسیاں بدلتی رہتی ہیں، آدمی بدلتے رہتے ہیں، مگر جن کے پیر زمین پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھے، کمزور نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، وہ قوم کبھی نہیں ڈرتی۔ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لینا، وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہی ہے۔ ڈرتے تو وہ ہیں جن کے لیے دنیا سے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہمیں دنیا ہی میں سارا مزہ ہے، سارا ٹیسٹ ہے، تمام لذتیں ہیں دنیا میں، اسی لیے سارا مزہ وہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں، ساری طاقت دنیا ہی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ مگر مومن اس کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، اسی لیے قید خانہ بنایا گیا ہے کہ قیدی بن کے رہو، یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، اور اسی قید خانے میں ایمانداری سے زندگی گزارو گے تو جنت میں تمہارا یقیناً جانا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر میں آپ آئے ہیں، یہ قدر والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، 27 کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے۔ جناب عباس فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر 27 میں ہمیشہ پایا ہے۔ لیکن تاغراتوں میں تلاشو، ڈھونڈو، عبادت کرو، بندگی کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر بڑی پیاری رات تمہیں ملی ہے۔ میں تو کیا بتاؤں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں، مجھے کتنی دیر بولنا یہ بتا دیجیے، کیونکہ سحری بھی ہے۔ ارے دادا، ارے بابو میرا دادا یاد کرا دیا ان لوگوں نے، میں تو اب مجھے چشتی رنگ میں خطاب کرنا پڑے گا۔ چونکہ میں چشتی لباس میں بھی ہوں، چشتی پلس بہشتی، تو اب میں 30 منٹ میں مطلب چشتی خطاب سمجھتے ہو؟ چشتی خطاب کا مطلب یہ ہو گیا کہ ساگر کو گاگر میں لے آنا۔ اس لیے ساگر کو گاگر میں آ جائے تو وہ چشتی خطاب ہوتا ہے، اور پھر گاگر سے ساگر بنا دیا جائے تو وہ قادری خطاب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب میں بہت شارٹ میں ساری باتیں کہہ دوں گا، اور ہندی کی چندی کر دوں گا، اردو کی سردو کر دوں گا، اور بالکل اسٹمپور ہو کے بولوں گا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا، اور ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہمارے دادا نے کہا تھا کہ مجاہد بن کے جینا شان خودداری سمجھتا ہوں، برائے دی جا دینا وفاداری سمجھتا ہوں، اور ضرورت ہے ملت کو میرے قطرے خون کی، اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں، اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں۔ حضرات محترم، ہم آپ بتا رہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، بہت پیاری بات انہوں نے کہا، مضبوطی سے پکڑو، بس یہی مجھے بتانا ہے، بس یہی سے تقریر کو شروع کرنا ہے، یہی سے اپنی کڑی کو کڑی سے لگانا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ رسول کی ہوا ظاہر ان کے نور سے، نور خدا کیا ہے؟
کو یہ شعر نظر کر کے جا رہا ہوں کہ ہوا ظاہر ان کے نور سے نور خدا کیا ہے، محمد کا جمال پاک بھی صلی علی کیا ہے، حبیب کبریا کے دم قدم سے یہ ہوا روشن کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، خودی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ہوا ظاہر ان کے نور سے نور خدا کیا ہے، محمد کا جمال پاک بھی صلی علی کیا ہے، حبیب کبریا کے دم قدم سے یہ ہوا روشن کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، خودی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریل امی حاضر، جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریل امی حاضر، شب معراج وہ جانے کہا کیا ہے، سنا کیا ہے۔ شب معراج وہ جانے کہا کیا ہے، سنا کیا ہے۔ بلالو بوزرو سلمہ کے جذب و شوق سے پوچھو۔ میرے نانا حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ شاہ سید محمد مدنی میاں شرفی الجیلانی نے کہا تھا، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفتح سرکار کا مزہ کیا ہے۔ بلالو بوزرو سلمہ کے جذب و شوق سے پوچھو، رسول اللہ پر قربان ہونے کی ادا کیا ہے، رسول اللہ پر قربان ہونے کی ادا کیا ہے۔ جہاں وہ تھے فرشتے تھے، جہاں تھے فرشتے تھے اپنے کو جانتے تھے، رسول کی ذات کو پہچانتے تھے۔ جہاں وہ تھے فرشتے تھے اپنے کو جانتے تھے، رسول کی ذات کو پہچانتے تھے۔ اپنے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حیدرآباد والوں اپنے کو پہچانو، چونکہ حیدرآباد میں جیسا تم کیسے، یہاں تو بہت شارٹ میں لوگ بولتے ہیں، نکو کیچ کرتے، یہاں تو باتیں بہت کرتے، کتابیں بہت لکھتے۔ حیدرآباد کی اردو، میں تو لکھنؤ کا، یہاں اردو حیدرآباد کی، تو لکھنؤ کا اور حیدرآباد کا تو مقابلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، جب لکھنؤ اور اتر پردیش پر آفت آتی ہے تو کوئی دوسرا نہیں بولتا، حیدرآبادی ہی بولتا ہے۔ اسی لیے سب نے جو ہے پتا نہیں کیا پیدا کیا ہے کس اسٹیٹ والوں نے، میں نہیں جانتا، مگر تلنگانہ والوں تم نے ایسا شعر پیدا کیا ہے جس کا نام ہی اسد ہے اور کردار سے بھی اسد ہے، مگر بولتا ہے۔ مگر آپ یہ مت سمجھے کہ میں ان کی پارٹی کا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں میں پارٹی کا نہیں ہوں، میں تو صرف نبی کی نعت پڑھتا ہوں۔ میں اگر کسی کا کام کرتا ہوں تو مدینے والے کا کام کرتا ہوں، میرا سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، مگر چونکہ وہ ہماری جماعت کا ایک بچہ ہے تو میرا کام ہے اس کا حوصلہ بڑھانا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ووٹ کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے ان کی ووٹ کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کے نوٹ کی ضرورت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پھر لگتا ہے اندر سے ہو گیا ہوگا، نہیں بیٹا، کوئی بولے تو یہ ہم سننا چاہتے ہیں بس۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد ہمیشہ بولتا تھا اور کل بھی بولتا رہے گا۔ جب بھارت کو مال کی ضرورت پڑی تھی تو حیدرآباد ہی باہر آیا، ہر زمانے میں حیدرآباد ہے، اسی لیے یہاں کے مسلمان آباد رہے۔ کیونکہ شب قدر میں اتنا اکٹھا کر کے مجمع آ جانا، جبکہ مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو مزہ مارکیٹ میں ہے، جو مزہ دکان میں ہے، جو چمک دمک ہوٹل میں ہے، وہ اس گراؤنڈ میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے نہیں، یہاں صحیح ہے، یہ قدر کی جگہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنے کو جاننا بہت ضروری ہے۔
اس لیے اپنے کو جانو، اور جس نے اپنے کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ جبریل نے اپنے کو جان لیا، میکائیل نے اپنے کو جان لیا، اسرافیل نے اپنے کو جان لیا، اسرائیل نے اپنے کو جان لیا، جماعت ملائکہ نے اپنے کو جان لیا، تمام اصحاب نے اپنے کو جان لیا، اور جس نے اپنے کو جان لیا اس نے رسول کو پہچان لیا۔ تبھی تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا آپ بھی نور ہیں ہم بھی نور ہیں، نوری نوری برابر کہہ سکتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ بھی نور ہیں ہم بھی نور ہیں، تو جب آپ مکہ سے لامکہ جا رہے ہیں تو ہم دونوں نور ہیں، تو نوری نوری برابر چلو۔ مگر چونکہ جبریل اپنے کو جانتے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں، میکائیل اپنے کو جانتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اسرافیل اپنے کو جانتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل کے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ سارے ملائکہ انبیاء کے غلام ہیں، پڑھانے آئے تھے پڑھانے آئے تھے پڑھانے آئے تھے، یہی کہتے نا پڑھانے آئے تھے، مگر ہمارا سنی کہتا نہیں 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 پہنچانے آئے تھے پہنچانے آئے تھے پہنچانے آئے تھے، یہ کہتے ہیں پڑھانے آئے تھے پڑھانے آئے تھے، اور ہمارا نہیں پہنچانے آئے تھے پہنچانے آئے تھے۔ اچھا میں تم سے یہاں رک کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین جو سب سے پہلے کتاب الہی کی سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے وہ کیا لے کر آئے؟ واہ اقرا۔ نبی نے کیا کہا جب فرسٹ ٹائم انہوں نے اقرا کہا تو کہا مانا بقاری، مانا بقاری۔ اب بتاؤ ہم نے کیا ترجمہ کیا اور انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ دیکھو دونوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں پھر دونوں کی ترجمانی کر دیتا ہوں۔ مانا بقاری، مانا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ ہم نے کر دیا۔ انہوں نے کیا میں ان پڑھ ہوں۔ اب بتاؤ ان پڑھوں سے کیا تم امید رکھو گے؟ اسی ترجمے کی۔ تو کہا مانا بقاری، تو حضرت جبریل نے کہا اقرا، کہا مانا بقاری، کہا اقرا، کہا مانا بقاری۔ مگر پھر حضرت جبریل امین نے حدیث کے الفاظ اٹھا کے دیکھو، حضرت جبریل نے دبوچ لیا، دبا دیا، اور جب توجہ کو مبذول اپنی طرف کیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی پڑھنے لگے۔ پہلے اقرا کہا تو کہا مانا بقاری، اقرا مانا بقاری، اقرا مانا بقاری، مگر جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق نبی پڑھنے لگے۔ اب میں پہلے اقرا میں کیوں نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ اقرا میں کیوں اقرا نہیں کہا، تیسری مرتبہ میں اقرا کیوں نہیں کہا؟ مگر جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا نبی پڑھنے لگے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن میں کتنی مرتبہ شروع میں اقرا ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہے نا، جو بسم ربک الذی خلق کے ساتھ اقرا ہے نا، وہ تین نہیں ہے، ورنہ یوں ہونا چاہیے تھا اقرا 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 بسم ربک الذی خلق، وہ تین نہیں ہے۔ نبی یہی تو بتانا چاہتے تھے، اے جبریل میں تیری بولی بولنے نہیں آیا ہوں، میں تو خدا کا کلام سنانے آیا ہوں، میں تیری بولی بولنے نہیں آیا ہوں، میں تو خدا کا کلام سنانے آیا ہوں۔ جب تم اقرا بول رہے تھے اے جبریل یہ تم بول رہے تھے، اقرا جب بولا تھا اے جبریل تم نے بولا تھا، اقرا جب بولا تھا یہ تم نے بولا تھا، مگر جب تم نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا میں سمجھ گیا اب یہ جبریل کا کلام نہیں ہے، اب یہ تو کلام الہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و بارک وسلم۔ حضرات کچھ علمی باتیں میں آپ کے سامنے کر دوں، کچھ علمی گفتگو ہو جائے، اگر آپ اس مزاج کے ہیں، چونکہ حیدرآباد تو مزاج کا ہی ہے، چونکہ حیدرآباد ہاؤ جی۔ اب میں شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھا دے تو جبریل اپنے کو جانتے ہیں، میکائیل اپنے کو جانتے ہیں، اسرافیل اپنے کو جانتے ہیں، اسرائیل اپنے کو جانتے ہیں، جماعت ملائکہ سب اپنے کو جانتی ہے اور رسول کی ذات کو پہچانتی ہے۔
جو خطائیں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اپنے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تقویت الایمان نہیں سمجھ پائے، براہین قاطعہ نہیں سمجھ پائے، تحذیر الناس نہیں سمجھ پائے، فتاوی رشیدیہ نہیں سمجھ پائے، ارواح ثلاثہ نہیں سمجھ پائے۔ اگر اپنے کو سمجھ جاتے، رسول کی ذات کو پہچان لیتے، دل چمکتے۔ اسی لیے دل نہیں چمک رہا ہے، دل تو عشق مصطفیٰ میں چمکتا ہے۔ حضرات محترم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، خیبر شکن، شیر سمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے سینے چمک رہے تھے۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ یہ کون چمکا رہا تھا؟ ابو بکر کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ عمر کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ عثمان کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ علی کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ زبیر و طلحہ کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ خالد بن ولید کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ عبد الرحمن کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ عبداللہ کا سینہ۔ یہ کون چمکا رہا تھا؟ اہل بیت کے سینے کو۔ وہ مصطفیٰ کی ذات تھی جو سب کے سینوں کو چمکا رہی تھی۔ ابو بکر صداقت کے تاجدار ہو گئے، عمر عدالت کے تاجدار ہو گئے، عثمان سخاوت کے تاجدار ہو گئے، علی شجاعت کے تاجدار ہو گئے، زبیر و طلحہ فہم و ادراک کے تاجدار ہو گئے، حسن و حسن استقامت و صبر کے تاجدار ہو گئے۔ یہ سینہ مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ یہ چمکا رہا تھا، اور یہ عشق ابو بکر میں گیا، ابو بکر کا سینہ چمک گیا، عمر کے سینے میں گیا، عمر کا سینہ چمک گیا، عثمان کے سینے میں گیا، عثمان کا سینہ چمک گیا، علی کے سینے میں گیا، علی کا سینہ چمک گیا، حسن و حسین کے سینے میں گیا، حسن و حسین کا سینہ چمک گیا، اصحاب کے سینے میں گیا، اصحاب کا سینہ چمک گیا، تابعین کے سینے میں آیا، تابعین کا سینہ چمک گیا، ارے غوث اعظم کے سینے میں گیا، غوث اعظم کا سینہ چمک گیا، غریب نواز کے سینے میں گیا، غریب نواز کا سینہ چمک گیا، بندہ نواز کے سینے میں گیا، بندہ نواز کا سینہ چمک گیا، مخدوم کچوٹا کے سینے میں گیا، مخدوم کچوٹا کا سینہ چمک گیا۔ اسی چمک کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات محترم، مجھے بہت جلدی بولنا پڑ رہا ہے، مجھے کوئی ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں ریسٹ لوں، جو کہ ریسٹ کا وقت نہیں ہے، تو فاسٹ 2020 والا معاملہ ہے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں تو اپنے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تم نے نہیں دیکھا میراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت مقتدی بنی تھی، اپنے مقتدی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے نہیں دیکھا؟ اچھا یہ بتا دو، آج تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء تھے سب کہاں تھے؟ بولو کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اپنی اپنی قبروں میں تھے، سارے انبیاء اپنی قبروں میں تھے۔ اچھا حضرت عیسیٰ بھی وہ تو آسمان پہ تھے، بقیہ سب اپنی قبر میں تھے۔ اب میں حدیث کو جمع کروں گا، ٹائم ہو جائے گا، اب میں اس کو شارٹ میں آپ علماء سے سمجھ لیجئے گا۔ سب اپنی قبروں میں تھے نا، اور سب اپنی قبر میں تھے تو قبر سے آئے۔ بھائی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، عقیدہ ہے اسی میں، سب اپنی قبر میں تھے نا، اور اپنی قبر ہی سے آئے۔ مسجد اقصی سب قبر سے آئے۔ اچھا یہ بتاؤ، سب اپنی قبر میں تھے، قبر سے آئے، تو آدم اپنی قبر میں، آدم اپنی قبر
میں، نوح اپنی قبر میں، شیش اپنی قبر میں، زکریا اپنی قبر میں، یوشع اپنی قبر میں، ابراہیم اپنی قبر میں، اسماعیل اپنی قبر میں، اسحاق اپنی قبر میں، داؤد اپنی قبر میں، یوسف اپنی قبر میں، یونس اپنی قبر میں، صالح اپنی قبر میں، لوط اپنی قبر میں، عزیر اپنی قبر میں، موسیٰ اپنی قبر میں، اور عیسیٰ آسمان پر. تو یہ سب تھے تبھی تو آئے. تو مطلب یہ ہوا کہ آدم اپنی قبر میں زندہ، نوح اپنی قبر میں زندہ، شیش اپنی قبر میں زندہ، زکریا اپنی قبر میں زندہ، یوشع اپنی قبر میں زندہ، ابراہیم اپنی قبر میں زندہ، اسماعیل اپنی قبر میں زندہ، اسحاق اپنی قبر میں زندہ، داؤد اپنی قبر میں زندہ، یوسف اپنی قبر میں زندہ، یونس اپنی قبر میں زندہ، صالح اپنی قبر میں زندہ، لوط اپنی قبر میں زندہ، ہود اپنی قبر میں زندہ، عزیر اپنی قبر میں زندہ، ایوب اپنی قبر میں زندہ، یعقوب اپنی قبر میں زندہ، یوسف اپنی قبر میں زندہ، یونس اپنی قبر میں زندہ، موسیٰ اپنی قبر میں زندہ، اور عیسیٰ آسمان پر زندہ. تو یہ زندہ تھے تبھی تو آئے. تو جب 1,24,000 انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، جو انبیاء کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم، اور آگے بڑھیں. اچھا یہ لوگ آگے 1,24,000 کم و بیش. اچھا آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہے نا؟ بولو بھائی. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا؟ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے نا؟ اسماعیل اللہ کے ذبی ہے نا؟ موسیٰ اللہ کے کلیم ہے نا؟ داؤد اللہ کے خلیفہ ہے نا؟ خلیفۃ اللہ، خلیفہ ہے. آدم تو اللہ کے صفی اللہ، اللہ کے صفی ہیں. نوح اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں. اے آدم آپ صفی اللہ ہیں، آپ آگے بڑھ جائیے. توجہ سنیے گا بھائی، امامات بن جائیے. آپ تو صفی اللہ ہیں، یہ تو برابر برابر کہہ رہے ہیں نا. میں تو یہ بتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اے آدم آپ اللہ کے صفی، آپ آگے بڑھ جائیے. اے نوح آپ اللہ کے نجی، آپ آگے بڑھ جائیے. ابراہیم آپ اللہ کے خلیل، آپ آگے بڑھ جائیے. اے اسماعیل آپ اللہ کے ذبی ہیں، آپ آگے بڑھ جائیے. اے داؤد آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ آگے بڑھ جائیے. اے عیسیٰ آپ تو روح و کلمتہ کی منزل میں ہیں، آپ آگے بڑھ جائیے. مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، چونکہ آدم اپنے کو جانتے ہیں. آپ سست ہو گئے، میں نہیں بولوں گا. آدم اپنے کو جانتے ہیں، نوح اپنے کو جانتے ہیں، شیش اپنے کو جانتے ہیں، زکریا اپنے کو جانتے ہیں، یوشع اپنے کو جانتے ہیں، ابراہیم اپنے کو جانتے ہیں، اسماعیل اپنے کو جانتے ہیں، اسحاق اپنے کو جانتے ہیں، داؤد اپنے کو جانتے ہیں، یوسف اپنے کو جانتے ہیں، یونس اپنے کو جانتے ہیں، صالح اپنے کو جانتے ہیں، لوط اپنے کو جانتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کی تعداد ہے، وہ سب اپنے کو جانتی ہے اور رسول کی ذات کو پہچانتی ہے، مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتی ہے. آدم اپنے کو کیا جانتے ہیں، نوح اپنے کو کیا جانتے ہیں، شیش اپنے کو کیا جانتے ہیں، زکریا اپنے کو کیا جانتے ہیں، یوشع اپنے کو کیا جانتے ہیں، یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں، ابراہیم اپنے کو کیا جانتے ہیں، اسماعیل اپنے کو کیا جانتے ہیں، اسحاق اپنے کو کیا جانتے ہیں، داؤد اپنے کو کیا جانتے ہیں، یوسف اپنے کو کیا جانتے ہیں، یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں، لوط اپنے کو کیا جانتے ہیں، عزیر اپنے کو کیا جانتے ہیں، صالح اپنے کو کیا جانتے ہیں. ارے 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ اپنے کو کیا جانتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم جو ہے اللہ کی صفات کے مظہر ہے، مگر جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر اتم نہیں بلکہ وہ ذات کا مظہر ہے. جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر اتم نہیں، ذات کا مظہر ہے. میں تو جملہ دے رہا ہوں، علماء کی خصوصی توجہ اور خانقاہی علم میں سبحان اللہ، میں تو جملہ دے رہا ہوں. جو صفات کے مظہر تھے وہ مکان میں رہ گئے اور جو ذات کا مظہر تھا وہ لامکان چلا گیا. صفات کے مظہر تھے وہ مکان میں رہے اور جو ذات کا مظہر تھا
غلام حضرات محترم. اچھا اب وہ نبی وہ رسول وہ صفات ذات کا مظہر، اب اس کو تو وہی چیز دی جائے گی جو ہمیشہ معجزہ رہے. دیکھیں کہ قرآن رسول کے سینے مبارک میں اتارا گیا. قرآن نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے. اچھا یہ قرآن ذالک الکتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقین کون ہے؟ تو قرآن کے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں اس پر پوری تشریح و تفسیر تو بیان نہیں کر سکتا چونکہ بالکل وقت نہیں. اب 5 منٹ ہے. لے او بجنے لگا سائرن، مگر کوئی بات نہیں، میں اور اس کو شارٹ میں کر دیتا ہوں. اب جو خاص بات ہے وہی کہہ دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے. اصل میں اہل تقوی مکمل اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے قرآن سے تو اہل تقوی نے اٹھایا. نہیں آپ سنتے ہیں غریب نواز نے ساگر کو گاگر میں کر دیا، یہ قرآن کا فائدہ ہے. آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے سیدنا غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کے نبی مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ اچھا اللہ قبرستان کہاں ہے؟ زندہ. یہ قرآن سے مکمل فائدہ اٹھانے والے ہیں. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سندانی نے بتوں سے کلمہ پڑھا دیا. یہ قرآن سے مکمل فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو یہ قرآن کی طاقت دیکھو، قرآن کی قوت دیکھو، قرآن کی شکتی دیکھو، قرآن کا پاور دیکھو. ایک نے کہا صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم تو یہ سب ڈائلاگ بازی ہم نہیں مانتے. بھائی مارکیٹ میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں نا، یہ میدان ہے، یہاں تو ہر قسم کا آدمی ہے. تو قادری ہوگا تو خوش ہو جائے گا، ہاں بات صحیح ہے. چشتی ہوگا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، نقشبندی ہوگا وہ بھی خوش ہو جائے گا، سہروردی ہوگا وہ بھی خوش ہو جائے گا. بولے حضرت تمہاری یہ ڈائلاگ بازی ہمارے کو نہیں چلے گی. میرے کو اگر سمجھانا ہے تو قرآن سے سمجھا، قرآن سے. سبحان اللہ. ارے تو ہم نے بھی کہا ہم بھی قرآن کے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی علی والے ہیں. ہمارے بابا نے کہا تھا انا نقطہ تو طلبہ ہے بسم اللہ. سبحان اللہ. میں بسم اللہ کی باقی نیچے کا نقطہ ہوں. سبحان اللہ. انا نقطہ تو طلبہ ہے بسم اللہ، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باقی نیچے کا نقطہ ہوں. مطلب کیا؟ پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے گا، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جائے گا، اور اس کو سمیٹ دو تو نقطے میں آ جائے گا. مطلب کیا؟ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا، اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا.
اس نے چیلنج تو کر دیا، اب میں بھی کہاں چکنے والا، اور وہ بھی کچھوچے والے کہاں چکتے ہیں۔ ارے میں اس نانا کا نواسا ہوں۔ جب مناظرہ کرنا کے لیے ہمارے پرنانا حضور محدث اعظم ہند بیٹھے تو اپنے مقابل سے کہا کہ تم پہلے اب کلمہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے نانا نے کہا کلمہ سناؤ۔ کہا کلمہ؟ کہا سنا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہے نا۔ محدث اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ کہا یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ اب پریشان تھا، کلمہ کہوں یا کلام کہوں؟ کہا جسے کلمہ و کلام کی سمجھ نہ ہو وہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ تو میں اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تم نے کہا ڈائلاگ بازی نہیں، حرم میں ڈائلاگ بازی نہیں، میں اندر سے دیتا ہوں، اولیاء اللہ کے بعد طاقت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں نا، ہندی کی چندی کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ ڈائلاگ بازی نہیں کرتے، ہم دلائل رکھتے ہیں۔ تمہاری ہمت اور طاقت نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرنے کی، اس لیے ہم 12 والے ہیں، ہم تو 11 والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی مدد پر بھروسہ ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن سے مکمل فائدہ اٹھایا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ صحابہ نے مکمل فائدہ قرآن سے اٹھایا تو تخت و تخت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے؟ اب میں شارٹ میں بتا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ ایک کھاکڑ جن بولا میں لے آؤں گا۔ بولا اچھا کتنی جلدی لائے گا تو؟ بولا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو جن کی بات نہیں مانے رہے، مگر آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا، آپ کا وسیع، آپ کا مددگار، آپ کا صحابی، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا عاشق، آپ کا امتی پہلو سے آواز دیتا ہے حضور میں لے آؤں گا۔ اچھا تم کب لاؤ گے؟ کہا حضور یہ تو محفل برخاست ہونے کے بعد لائے گا، اس سے پہلے لے آئے گا، اور میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، مطلب پلک جھپکے گی نہیں، سبحان اللہ۔ تخت بلقیس کو نثار کر دوں گا آپ کے قدموں میں۔ اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی، ہزاروں میل دور سے آصف برخیہ نے حضرت سلیمان کے قدموں پر تخت بلقیس کو نثار کر دیا۔ لے آئے تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے آصف برخیہ نبی کے قدموں میں نثار کر دیا۔ میں نے پوچھا آصف برخیہ یہ پاور آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آصف برخیہ یہ تمہارے پاس طاقت آئی کہاں سے؟ اے آصف برخیہ تم نبی نہیں امتی ہو، تم غلام ہو، تمہارے پاس یہ پاور آیا کہاں سے کہ تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے تم نبی کے قدموں پر نثار کر دیا؟ آصف برخیہ نے جو جواب دیا جسے قرآن نے بیان کیا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، آصف برخیہ نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے میرے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہو وہ تخت بلقیس لے آئے، اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مکمل علم ہو، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مکمل علم ہوگا وہ کاغر کو، وہ ساگر کو کاغر میں لے آئے گا، وہ بتوں کو کلمہ پڑھا دے گا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کو مکمل علم قرآن کا تم لیتے ہو یہاں پر،
اچھا قرآن کو یاد کرتے ہو نا؟ دیکھو متقین کی بات آگئی، بہت اچھی بات ذہن میں آگئی. اب کیا بتاؤں، دامن وقت پہ گنجائش نہیں اور میں سمیٹوں کہاں سے، میں پریشان ہوں. میں آخری بات بتا دوں، تم جو مدرسوں میں پڑھتے ہو، قرآن یاد کرتے ہو، حافظ قرآن بنتے ہو. سبحان اللہ. کیا بنتے ہو؟ قرآن یاد کر لیا، بسم اللہ کی بات سے لے گا ورنہ کی زندگی یاد ہو گیا. حافظ قرآن، حافظ قرآن، حافظ قرآن، بس اس کا معنی یاد کر لیا، عالم قرآن ہو گئے. اچھے لہجے میں پڑھنے لگے، ترتیل کا لحاظ کر لیا، قاری قرآن ہو گئے. تو حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والوں کا حال ہے. اور جو اماں کی پیٹ ہی میں قرآن یاد کر کے آئے، دیکھو ایک وہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور جو اماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر کے آئے، کیا اسے بھی تم حافظ قرآن کہو گے؟ دونوں میں فرق ہے. جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو ماں کے پیٹ سے قرآن یاد کر کے آتے ہیں اسے حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ محافظ قرآن کہتے ہیں. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، ایک محبت، ایک محبت، ایک محبت، ایک محبت، ارے تکبیر. اسی لیے ہم محافظ قرآن کی حفاظت میں، سبحان اللہ. قرآن کی حفاظت غوث اعظم کرتے ہیں، غریب نواز قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہماری حفاظت غوث اعظم کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ. اسی لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی جماعت کے پاس قرآن تو مل جائے گا، ہر جماعت کے پاس قرآن کے مل جائے گا. ہر آدمی قرآن لے کے کھڑا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. ہر آدمی کے پاس ترجمہ قرآن ہے، ہر آدمی کے پاس بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی ہے. مگر فیصلہ کتابوں سے نہیں ہوتا. بخاری کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، مسلم کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، ابن ماجہ کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، نسائی کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے نہیں حدیث سے بیان کر رہے ہیں، حدیث سے بیان کر رہے ہیں. اے حدیث سے بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہل حدیث ہیں، اور یہ تو اہل سنت ہیں. یہ حدیث سے بیان کر رہے ہیں، مگر سنو، اہل حدیث اور اہل سنت کا فرق یہ ہے کہ ان کے پاس بخاری ہے، ان کے پاس مسلم ہے، ان کے پاس ابن ماجہ ہے، ان کے پاس ابو داؤد ہے، ان کے پاس نسائی ہے. ساری کتابیں ان کے پاس ہے، ان کے پاس کتاب ہے. اور ہمارے پاس عقیدہ امام بخاری ہے، عقیدہ امام مسلم ہے، عقیدہ امام ابن ماجہ ہے. ہمارے پاس کتاب بھی ہے اور امام بخاری کا عقیدہ بھی ہے. سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے پاس عقیدہ بھی ہے. تو خالی بخاری مت دیکھو، کیونکہ بخاری نہ دیکھو، بخاری لکھنے والا کس عقیدے کا اسے دیکھو. مسلم مت دیکھو، اس مسلم کا عقیدہ دیکھو. ہمارے پاس حضرت امام مسلم کا عقیدہ ہے. تو ہم اس عقیدے کو لے کے چلو گے تو اہل سنت بن جاؤ گے، کتاب لے کے چلو گے تو اہل حدیث ہو جاؤ گے. اب بتاؤ کتاب والا بننا ہے کہ اہل سنت والا بننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور شب قدر کی برکات حسنات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور اس تنظیم کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. حضرات محترم، مجھے بہت جلدی بولنا پڑ رہا ہے. مجھے کوئی ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں ریسٹ لوں، جو کہ ریسٹ کا وقت نہیں ہے. تو فاسٹ 2020 والا معاملہ ہے. مگر آپ کو میں بتاؤں تو اپنے کو جاننا بہت ضروری ہے. تم نے نہیں دیکھا میراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت
मुक्तदी बनी थी, अपने मुक्तदा का इंतजार कर रही थी। तुमने नहीं देखा? अच्छा ये बता दो, आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, 1,24,000 कम उम्र जो अंबिया थे सब कहां थे? बोलो कहां थे? कहां थे? अपनी अपनी कब्रों में थे। सारे अंबिया अपनी कब्रों में थे। अच्छा हजरत ईसा भी है, वो तो आसमान पे थे। बकिया सब अपनी कब्र में थे। अब मैं हदीस को जमा करूंगा, टाइम हो जाएगा। अब मैं उसको शॉर्ट में आप बोलवा से समझ लीजिएगा। सब अपनी कब्रों में थे ना, और सब अपनी कब्र में थे तो कब्र से आए। भाई अकीदे की बात बता रहा हूं, अकीदा है इसी में। सब अपनी कब्र में थे ना, और अपनी कब्र ही से आए। मस्जिद अक्सा सब कब्र से आए। अच्छा ये बताओ, सब अपनी कब्र में थे, कब्र से आए, तो आदम अपनी कब्र में, आदम अपनी कब्र में, नूह अपनी कब्र में, शीश अपनी कब्र में, जकरिया अपनी कब्र में, यूशा अपनी कब्र में, इब्राहिम अपनी कब्र में, इस्माइल अपनी कब्र में, इसहाक अपनी कब्र में, दाऊद अपनी कब्र में, यूसुफ अपनी कब्र में, यूनुस अपनी कब्र में, सोलेह अपनी कब्र में, लूत अपनी कब्र में, उज़ैर अपनी कब्र में, मूसा अपनी कब्र में, और ईसा आसमान पर। तो ये सब थे तभी तो आए। तो मतलब ये हुआ कि आदम अपनी कब्र में जिंदा, नूह अपनी कब्र में जिंदा, शीश अपनी कब्र में जिंदा, जकरिया अपनी कब्र में जिंदा, यूशा अपनी कब्र में जिंदा, इब्राहिम अपनी कब्र में जिंदा, इस्माइल अपनी कब्र में जिंदा, इसहाक अपनी कब्र में जिंदा, दाऊद अपनी कब्र में जिंदा, यूसुफ अपनी कब्र में जिंदा, यूनुस अपनी कब्र में जिंदा, सोलेह अपनी कब्र में जिंदा, लूत अपनी कब्र में जिंदा, हूद अपनी कब्र में जिंदा, उज़ैर अपनी कब्र में जिंदा, अय्यूब अपनी कब्र में जिंदा, याकूब अपनी कब्र में जिंदा, यूसुफ अपनी कब्र में जिंदा, यूनुस अपनी कब्र में जिंदा, मूसा अपनी कब्र में जिंदा, और ईसा आसमान पर जिंदा। तो ये जिंदा थे तभी तो आए। तो जब 1,24,000 अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, जो अंबिया का इमाम है, जो अंबिया का इमाम है, उसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? तो तभी तो आला हजरत ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत मोहतरम और आगे बढ़ो। अच्छा ये लोग आ गए 1,24,000 का मुबेश। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सफी है ना? बोलो भाई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना? इब्राहिम अल्लाह के खलील है ना? इस्माइल अल्लाह के ज़बी है ना? मूसा अल्लाह के कलीम है ना? दाऊद अल्लाह के खलीफा है ना? खलीफतुल्लाह, खलीफा है। आदम तो अल्लाह के सफीउल्लाह, अल्लाह के सफी हैं। नूह अल्लाह के नबी है, इब्राहिम अल्लाह के खलील है, मूसा अल्लाह के कलीम है। ए आदम आप सफीउल्लाह है, आप आगे बढ़ जाइए। तवज्जो सुनिएगा भाई, इमाम आप बन जाइए, आप तो सफीउल्लाह है। ये तो बराबर बराबर कह रहे हैं ना। मैं तो ये बता तिल कर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद। आदम आप अल्लाह के सभी, आप आगे बढ़ जाइए। नूह आप अल्लाह के नजी, आप आगे बढ़ जाइए। इब्राहिम आप अल्लाह के खलील, आप आगे बढ़ जाइए। इस्माइल आप अल्लाह के ज़बी है, आप आगे बढ़ जाइए। दाऊद आप अल्लाह के खलीफा हैं, आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा आप तो रूहू व कलिमतुहू की मंजिल में है, आप आगे बढ़ जाइए। मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आदम अपने को जानते हैं। आप सुस्त हो गए, मैं नहीं बोलूंगा। आदम अपने को जानते हैं, नूह अपने को जानते हैं, शीश अपने को जानते हैं, जकरिया अपने को जानते हैं, यूशा अपने को जानते हैं, इब्राहिम अपने को जानते हैं, इस्माइल अपने को जानते हैं, इसहाक अपने को
جانتے ہیں, داؤد اپنے کو جانتے ہیں, یوسف اپنے کو جانتے ہیں, یونس اپنے کو جانتے ہیں, صالح اپنے کو جانتے ہیں, لوط اپنے کو جانتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کی تعداد ہے وہ سب اپنے کو جانتی ہے اور رسول کی ذات کو پہچانتی ہے, مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتی ہے. آدم اپنے کو کیا جانتے ہیں, نوح اپنے کو کیا جانتے ہیں, شیش اپنے کو کیا جانتے ہیں, زکریا اپنے کو کیا جانتے ہیں, یوشع اپنے کو کیا جانتے ہیں, یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں, ابراہیم اپنے کو کیا جانتے ہیں, اسماعیل اپنے کو کیا جانتے ہیں, اسحاق اپنے کو کیا جانتے ہیں, داؤد اپنے کو کیا جانتے ہیں, یوسف اپنے کو کیا جانتے ہیں, یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں, لوط اپنے کو کیا جانتے ہیں, عزیر اپنے کو کیا جانتے ہیں, صالح اپنے کو کیا جانتے ہیں. ارے 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ اپنے کو کیا جانتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں. ہم جو ہے اللہ کی صفات کے مظہر ہے, مگر جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر اتم نہیں بلکہ وہ ذات کا مظہر ہے. جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر اتم نہیں, ذات کا مظہر ہے. میں تو جملہ دے رہا ہوں, علماء کی خصوصی توجہ اور خانقاہی علم میں سبحان اللہ. میں تو جملہ دے رہا ہوں. جو صفات کے مظہر تھے وہ مکان میں رہ گئے اور جو ذات کا مظہر تھا وہ لامکان چلا گیا. صفات کے مظہر تھے وہ مکان میں رہ گئے اور جو ذات کا مظہر تھا وہ لامکان چلا گیا. حضرات محترم, اچھا اب وہ نبی, وہ رسول, وہ صفات اور ذات کا مظہر, اب اس کو تو وہی چیز دی جائے گی جو ہمیشہ معجزہ رہے. دیکھیں کہ قرآن رسول کے سینے مبارک میں اتارا گیا. قرآن نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے. اچھا یہ قرآن ذالک الکتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقین کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں اس پر پوری تشریح و تفسیر تو بیان نہیں کر سکتا چونکہ بالکل وقت نہیں. اب 5 منٹ ہے, لے او بجنے لگا سائرن, مگر کوئی بات نہیں, میں اور اس کو شارٹ میں کر دیتا ہوں. اب جو خاص بات ہے وہی کہہ دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن تو ھدی للناس بھی ہے, ھدی للمتقین بھی ہے. اصل میں اہل تقوی مکمل اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے قرآن سے تو اہل تقوی نے اٹھایا. نہیں آپ سنتے ہیں غریب نواز نے ساگر کو گاگر میں کر دیا, یہ قرآن کا فائدہ ہے. آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے سیدنا غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کے نبی مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ اچھا اللہ قبرستان کہاں ہے؟ زندہ. یہ قرآن سے مکمل فائدہ اٹھانے والے ہیں. سبحان اللہ. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سندانی نے بتوں سے کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن سے مکمل فائدہ اٹھانے والے ہیں. سبحان اللہ.
تو یہ قرآن کی طاقت دیکھو، قرآن کی قوت دیکھو، قرآن کی شکتی دیکھو، قرآن کا پاور دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ایک نے کہا صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم تو یہ سب ڈائلاگ بازی ہم نہیں مانتے۔ بھائی مارکیٹ میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں نا، یہ میدان ہے، یہاں تو ہر قسم کا آدمی ہے۔ تو قادری ہوگا تو خوش ہو جائے گا، ہاں بات صحیح ہے۔ چشتی ہوگا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، نقشبندی ہوگا وہ بھی خوش ہو جائے گا، سہروردی ہوگا وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ بولے حضرت تمہاری یہ ڈائلاگ بازی ہمارے کو نہیں چلے گی، میرے کو اگر سمجھانا ہے تو قرآن سے سمجھاؤ، قرآن سے۔ سبحان اللہ۔ ارے تو ہم نے بھی کہا ہم بھی قرآن کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ۔ ہم بھی علی والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بابا نے کہا تھا سبحان اللہ۔ انا نقطہ تو طلبہ ہے بسم اللہ، سبحان اللہ۔ میں بسم اللہ کی باغے نیچے کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انا نقطہ تو طلبہ ہے بسم اللہ، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باغے نیچے کا نقطہ ہوں۔ مطلب کیا؟ پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے گا، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جائے گا، اور اس کو سمیٹ دو تو نقطے میں آ جائے گا۔ مطلب کیا؟ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا، اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا۔ حضرات محترم، اب اس نے چیلنج تو کر دیا، اب میں بھی کہ ہاتھ چکنے والا، اور وہ بھی کچھوچے والے کا ہاتھ چکتے ہیں۔ ارے میں اس نانا کا نواسا ہوں۔ جب مناظرہ کرنا کے لیے ہمارے پرنانا حضور محدث اعظم ہند بیٹھے تو اپنے مقابل سے کہا کہ تم پہلے اب کلمہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے نانا نے کہا کلمہ سناؤ۔ کہا کلمہ؟ کہا سنا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہے نا۔ محدث اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ اب پریشان تھا، کلمہ کہوں یا کلام کہوں؟ کہا جسے کلمہ و کلام کی سمجھ نہ ہو وہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ تو میں اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تم نے کہا ڈائلاگ بازی نہیں، حالانکہ میں ڈائلاگ بازی نہیں، میں اندر سے دیتا ہوں۔ اولیاء اللہ کے بعد طاقت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں نا، ہندی کی چندی کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ ڈائلاگ بازی نہیں کرتے، ہم دلائل رکھتے ہیں۔ تمہاری ہمت اور طاقت نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرنے کی، اس لیے ہم 12 والے ہیں، ہم تو 11 والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی مدد پر بھروسہ ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن سے مکمل فائدہ اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے نہیں دیکھا کہ صحابہ نے مکمل فائدہ قرآن سے اٹھایا تو تخت و تخت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے؟ اب میں شارٹ میں بتا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو تختہ بلقیس کو لے کر آئے؟ ایک کھاکڑ چین بولا پہلے آؤں گا۔ بولا اچھا کتنی جلدی لائے گا تو؟ بولا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو جن کی بات نہیں مانے رہے، مگر آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا، آپ کا وسیع، آپ کا مددگار، آپ کا صحابی، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا عاشق، آپ کا امتی پہلو سے آواز دیتا ہے حضور میں لے آؤں گا۔ اچھا تم کب لاؤ گے؟ کہا حضور یہ تو محفل برخاست ہونے کے بعد لائے گا، اس سے پہلے لے آئے گا، اور میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، مطلب پلک جھپکے گی نہیں، سبحان اللہ۔ تخت بلقیس کو نثار کر دوں گا آپ کے قدموں میں، اور ہوا
ہوا بھی کچھ ایسے ہی، ہزاروں میل دور سے آصف برقیہ نے حضرت سلیمان کے قدموں پر تخت بلقیس کو نثار کر دیا، سبحان اللہ لے آئے تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے آصف برقیہ نبی کے قدموں میں نثار کر دیا۔ میں نے پوچھا آصف برقیہ یہ پاور آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آصف برقیہ یہ تمہارے پاس طاقت آئی کہاں سے؟ اے آصف برقیہ تم نبی نہیں امتی ہو، سبحان اللہ تم غلام ہو، سبحان اللہ تمہارے پاس یہ پاور آیا کہاں سے کہ تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے تم نبی کے قدموں پر نثار کر دیا؟ آصف برقیہ نے جو جواب دیا جسے قرآن نے بیان کیا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف برقیہ نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے میرے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا علم ہو وہ تخت بلقیس لے آئے، اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مکمل علم ہو، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مکمل علم ہوگا وہ کاغر کو وہ ساگر کو کاغر میں لے آئے گا، وہ بتوں کو کلمہ پڑھا دے گا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کو مکمل علم قرآن کا تم لیتے ہو یہاں پر۔ اچھا قرآن کو یاد کرتے ہو نا؟ دیکھو متقین کی بات آگے بہت اچھی بات ہے ان میں آگے، اب کیا بتاؤں، دامن وقت پہ گنجائش نہیں اور میں سمیٹوں کہاں سے میں پریشان ہوں۔ میں آخری بات بتا دوں، تم جو مدرسوں میں پڑھتے ہو قرآن یاد کرتے ہو حافظ قرآن بنتے ہو۔ سبحان اللہ کیا بنتے ہو؟ قرآن یاد کر لیا، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک یاد ہو گیا، حافظ قرآن حافظ قرآن حافظ قرآن، بس اس کا معنی یاد کر لیا، عالم قرآن ہو گئے، اچھے لہجے میں پڑھنے لگے، ترتیل کا لحاظ کر لیا، قاری قرآن ہو گئے۔ تو حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والوں کا حال ہے، اور جو اماں کی پیٹ ہی میں قرآن یاد کر کے آئے، دیکھو ایک وہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور جو اماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر کے آئے کیا اسے بھی تم حافظ قرآن کہو گے؟ دونوں میں فرق ہے، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو ماں کے پیٹ سے قرآن یاد کر کے آتے ہیں اسے حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ محافظ قرآن کہتے ہیں۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، ایک محبت ایک محبت، ایک محبت ایک محبت، ارے تکبیر۔ اسی لیے ہم محافظ قرآن کی حفاظت میں سبحان اللہ قرآن کی حفاظت غوث اعظم کرتے ہیں، غریب نواز قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہماری حفاظت غوث اعظم کے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ اسی لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی جماعت کے پاس قرآن تو مل جائے گا، ہر جماعت کے پاس قرآن کے مل جائے گا، ہر آدمی قرآن لے کے کھڑا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہر آدمی کے پاس ترجمہ قرآن ہے، ہر آدمی کے پاس بخاری مسلم ابن ماجہ ابو داؤد نسائی ہے، مگر فیصلہ کتابوں سے نہیں ہوتا۔ بخاری کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، مسلم کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، ابن ماجہ کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا، نسائی کس کے پاس ہے فیصلہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں حدیث سے بیان کر رہے ہیں، حدیث سے بیان کر رہے ہیں، اے حدیث سے بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہل حدیث ہیں، اور یہ تو اہل سنت ہیں، یہ حدیث سے بیان کر رہے ہیں۔ مگر سنو، اہل حدیث اور اہل سنت کا فرق یہ ہے کہ ان کے پاس بخاری ہے، ان کے پاس مسلم ہے، ان کے پاس ابن ماجہ ہے، ان کے پاس ابو داؤد ہے، ان کے پاس نسائی ہے، ساری کتابیں ان کے پاس ہے، ان کے پاس کتاب ہے، اور ہمارے پاس عقیدہ امام بخاری ہے، عقیدہ امام مسلم ہے، عقیدہ امام ابن ماجہ ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے اور امام بخاری کا عقیدہ بھی ہے۔ سیدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس عقیدہ بھی ہے، تو خالی بخاری مت دیکھو، چونکہ بخاری نہ دیکھو،
بخاری لکھنے والا کس عقیدے کا اسے دیکھو، مسلم مت دیکھو، اس مسلم کا عقیدہ دیکھو۔ ہمارے پاس حضرت امام مسلم کا عقیدہ ہے، تو ہم اس عقیدے کو لے کے چلو گے تو اہل سنت بن جاؤ گے، کتاب لے کے چلو گے تو اہل حدیث ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ کتاب والا بننا ہے کہ اہل سنت والا بننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور شب قدر کی برکات حسنات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس تنظیم کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علی محمد صلی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو ججتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ درد دل چھپانے سے ہوتا نہ کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، لو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا أنس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه والنور محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته والملة وشهداء محبته أجمعين. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب النشر، عذاب الدين والدارين. کریمہ کا سادہ مالک و مولا، مولا اس مبارک شب میں لیلۃ القدر میں مولا ہم سب حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما دے. آمین. مولا کریم اس رات کی حسنات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. مولا کریم اپنا فضل عطا فرما، مولا اپنا کرم عطا فرما. مولا کریم یہ لیلۃ القدر جو ہمیں ملی ہے مولا،
یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے مولا. دنیا میں بھی اس کا نفع ہمیں پہنچے مولا, آخرت میں بھی ہمیں اس کا نفع پہنچے مولا کریم. اپنا فضل عطا فرما مولا, کرم عطا فرما مولا. جو اس تنظیم نے اتنا شاندار پروگرام منعقد کیا ہے مولا کریم, ان کے اس عمل کو قبول فرما لے, انہیں دین دونا چوگنا ترقی عطا فرما مولا کریم. اپنا فضل عطا فرما, کرم عطا فرما. رمضان المبارک کے جو ہم نے روزے رکھے ہیں مولا, اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے مولا کریم. صدیقین کا صدقہ عطا فرما, شہداء کا صدقہ عطا فرما, صالحین کا صدقہ عطا فرما, مبشرین کا صدقہ عطا فرما, اولیاء کاملین کا صدقہ عطا فرما, صوفیاء کرام کا صدقہ عطا فرما مولا. ہم سب کو ایک بنا دے مولا, ہم سب کو نیک بنا دے مولا کریم. ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ملک ہندوستان کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم. ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہمارے اس ہندوستان کی حفاظت فرما, اس خواجہ کے ہندوستان کی حفاظت فرما, تمام مومنین کی حفاظت فرما, دیش کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اے میرے مالک, ہمارے اس ملک کو شر پسند لوگوں سے بچا لے مولا. شر پسند عناصر سے ہمارے اس دیش کو بچا لے مولا کریم. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, ظالموں کے ظلم سے بچا لے مولا. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما, اس خواجہ کے ہندوستان کی حفاظت فرما, یا اولیاء کے ہندوستان کی حفاظت فرما مولا کریم. اس حیدرآباد کے اس علاقے کی حفاظت فرما, یہاں کے مذہبی سیاسی مسلمانی رہنماؤں کی حفاظت فرما مولا کریم. یہاں پہ جو دینی مذہبی تنظیمیں کام کر رہی مولا, ان کی حفاظت فرما مولا کریم. اپنا فضل عطا فرما مولا, اپنا کرم عطا فرما مولا. ہم سب کو ایک بنا دے مولا, ہم سب کو نیک بنا دے مولا. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرما مولا, ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہمیں ہر برائیوں سے بچا لے مولا کریم. ہم نے جو تیری بارگاہ میں عبادتیں کی ہیں مولا, اسے قبول فرما لے مولا. ہم سے جو عبادتیں چھوٹ گئی ہیں مولا, ایسی توفیق عطا فرما دے مولا. سب ادا ہو جائے مولا. دنیا سے جائے تو ادائے نماز کے ساتھ جائے, قضاء نماز ختم ہو جائے مولا کریم. دنیا میں رہے تو دامن مصطفیٰ نصیب ہو مولا. قبر میں جائے تو زیارت مصطفیٰ نصیب ہو مولا. حشر میں پہنچے تو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو مولا. ہمارے ایمان والوں کی حفاظت فرما مولا, ہمارے مال و جان کی حفاظت فرما مولا. اس حیدرآباد کی حفاظت فرما مولا, اس تلنگانہ کی حفاظت فرما مولا, اس پورے بھارت کی حفاظت فرما مولا کریم. اپنا فضل عطا فرما مولا, اپنا کرم عطا فرما مولا. آج کے پیغام میں تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا مولا, اگر کسی طریقے کی کوئی لفظش ہو گئی مولا, اسے معاف فرما دے مولا. ہم توبہ کرتے ہیں مولا, ہمیں توبہ کو قبول فرما دے مولا کریم. ایسی مبارک محفلوں میں مولا, ایسی حاضری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا کریم. ہم سب کے اندر دین کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرما مولا کریم. ہمارے اندر عشق مصطفیٰ عطا فرما مولا. ہمارا سینہ ہو اور تیرے پیارے حبیب کا مدینہ ہو مولا. ہمارا سینہ ہو تیرے میرے حبیب کا مدینہ ہو مولا کریم. ظالموں نے اس حیدرآباد پر حملہ کر دیا ہے مولا, عقیدے کا حملہ ہو چکا ہے مولا. اس یہاں کے لوگوں کے عشاقان مصطفیٰ کے ایمان کی حفاظت فرما لے مولا. ظالموں کے ظلم سے بچا لے, شیطانوں کے شر سے بچا لے, بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے بچا لے مولا کریم. یہ غوث اعظم کا چاہنے والا کا علاقہ تھا, یہ حیدرآباد شیخ عبد القادر کے وفاداروں کا علاقہ تھا. ہمیشہ سیدنا غوث اعظم کے عاشق یہاں ہمیشہ رہیں, غریب نواز سے محبت کرنے والے ہمیشہ رہیں, وارث دیوا سے محبت کرنے والے ہمیشہ رہیں, مخدوم کچوچا سے محبت کرنے والے ہمیشہ رہیں, صابر بیت کلیری سے محبت کرنے والے ہمیشہ رہیں, نظام الدین اولیاء سے محبت کرنے والے ہمیشہ رہیں. یہ عاشقوں کا علاقہ رہے, یہ صوفیوں کا علاقہ رہے, یہ بزرگوں کا علاقہ رہے, یہ افندوں کا علاقہ رہے. اے مولا, اس حیدرآباد کی حفاظت فرما, یہاں کے مومنین کی حفاظت فرما, یہاں کے ایمان والوں کی حفاظت فرما مولا. ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. یہ اسٹیج جو ہمیشہ لگتا ہے شب قدر و شب برات مولا, تا قیامت اس طریقے سے کام چلتا رہے, دین کی محفل سجتی رہے اور عوام آتی رہے اور فیضیاب ہوتی رہے مولا. اپنا فضل عطا فرما مولا. ناموس رسالت کہ ہم ناموس رسالت پر اپنی زندگی میں پہرا دیتے رہے مولا. ایسی قوت عطا فرما دے مولا. ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے ہماری نسلیں ہمیشہ لگی رہے مولا. حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نازیبہ حرکتیں کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہم ان کے مقابلے کھڑے رہے. ہم انہیں پیٹ نہ دکھائیں بلکہ اپنا سینہ دے دے مولا. اپنے حبیب, اپنے محبوب اللہ کے رسول کے لیے اپنی گردنوں کو دے دے مولا. کریم, ہم سب کو نماز پنجگانہ کی عادت ڈال دے مولا. ہم سب کو ہمارے ماتھے
माथे पे सजदे की तरफ दे दे मौला, हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे मौला। मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने, हक समझने और इबादत का शौक पैदा फरमा दे मौला, हमारे अंदर इबादत का शौक पैदा फरमा दे मौला करीम, सच्चे इबादत पैदा फरमा दे मौला, हमारी इबादतों में सरूर पैदा कर दे, हमारी इबादतों में जुनून पैदा कर दे मौला, हमें ऐसा आदि बना दे मौला। फजर जब हम नमाज पढ़ें तो हमें ज़ोहर का ख्याल रहे, जब हम ज़ोहर पढ़ें तो हमें असर का ख्याल रहे, जब हम असर पढ़ें तो मगरिब का ख्याल रहे, जब हम मगरिब पढ़ें तो इशा का ख्याल रहे मौला। ऐसा भी जज्बा हो जाए कि सो जाए और तहज्जुद का ख्याल करके सो जाए मौला, तहज्जुद में उठा दे ताकि उसकी तेरी इबादत कर सके, तेरी बड़ाई बयान कर सके, तेरी बुज़ुर्गी बयान कर सके मौला करीम। मौला करीम एक हसनैन अली छोटा बच्चा है, इमाम हसनैन करीमैन के सदके अल्लाह ताला उसे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए मौला, कायनात के सदके तुम पर मौला उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, अहले बैत अतहर के सदके तुम पर उसकी तुम तमाम बीमारियों को मौला ताला दूर फरमा दे, और जितने भी बच्चे जिनका नाम यहाँ तक नहीं आ पाया है मौला तेरे इल्म खबर में सबको सेहत व तंदुरुस्ती फरमा दे मौला करीम। हर वबा और परेशानियों से हमारी जमात अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा मौला, हमारे मसलक अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा, माशिकाने मुस्तफा की हिफाजत फरमा, अकीदे की अकीदे अहले सुन्नत सवाद आज़म की हिफाजत फरमा मौला करीम, हम सब की हिफाजत फरमा। हम जब तक रहे नबी के इश्क के साथ रहें, जब तक रहे नबी की मोहब्बत के साथ रहें, नबी जब तक रहे नबी से प्यार करते हुए रहे मौला करीम, शब क़द्र बरकत वाली रात बन जाए, रहमत वाली बात बन जाए मौला करीम, ये हमेशा हमें मिलती रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूब व दवाइया व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़िया व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई हजरत से बैत करना चाह रहे हैं, हजरत से जो बैत करना चाहते हैं आप, वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह मुलाकात हजरत के आइंदा दौरे में ज़रूर होगी आपसे, और आपके शजरा घर आप तक पहुँचाया भी ज़रूर जाएगा। तो अब यहाँ आपसे हाथ खड़ा करें, हजरत कुछ कलिमात वो आपको दोहरा देंगे, आप उनको दोहरा लीजिए, इंशाअल्लाह आप सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। बायां हाथ नीचे करके दायां हाथ ऊपर करें, जो पढ़ाएं पढ़े, बायां हाथ नीचे लिफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तौबा करते हैं हर छोटे बड़े गुनाहों से माइल होते हैं तेरी तरफ, सिलसिला अशरफिया चिश्तिया कादरिया में, और हाथ देते हैं मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी नूरानी के सिलसिले में, उनका सिलसिला बसिलसिला मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा तक पहुँचता है, और उनका सिलसिला सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। ऐ अल्लाह, इन सलासिल की बरकतें अजमतें रिफतें हम पर नाजिल फरमा, और कल क़यामत के दिन इन सलासिल के साए में रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ कीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूब व दवाइया व आफियतिल अब्दान व शिफाइया व नूरिल अब्सार व ज़िया व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन वल्हम्दुलिल्लाहि। सिद्दीक़ को फारूक को उस्मान गनी हो या मौला अली हो, है यार का दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा।